السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت کیا حال ہے؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. حضرت میں مایوس ہوں اپنی خواتین بہنوں سے، جو خواتین ایک ٹک ٹاک پر بھی ہیں، یوٹیوب پہ بھی دیکھا ہے اور معاشرے کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں. جی جی پردے کا اہتمام نہیں کر رہی ہیں. پھر جو پردہ انہوں نے بنایا ہے، جو کپڑے پہنتی ہیں، وہ کپڑے ایسے پہنتی ہیں کہ فیشن پہ پھر وہ بے حیائی والی بات، بے حیائی کو جیسے پروموٹ کیا جاتا ہے نا، جیسے ہم جی کس کو دیکھا، انگریزوں کو دیکھا اور جیسا جی جی لباس پہنا اور مارکیٹ میں آ گئی. اس لحاظ سے تھوڑی سی ہمیں ہماری بہنوں کو، ماں بہنوں کو تنبیہ کر دیں تھوڑی سی. دیکھیں، جو ہماری کلمہ گو بہنیں ہیں نا، وہ صرف کوئی 2-4 بھائیوں کی بہنیں نہیں ہیں، وہ جو بھی کلمہ گو ہے ان کی بہنیں ہیں. تو پہلے تو میں یہی عرض کروں گا کہ جو ہماری بہنیں اس طرح کے کپڑے پہنتی ہیں جس کی وجہ سے ایک بری نظر آتی ہیں، جس کو اسلامی معاشرے میں قبول نہیں کیا جاتا، تو ان سے عرض کروں گا کہ آپ اس طرح کے کپڑوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اور آپ چونکہ کلمہ گو ہیں اور اسی طرح آپ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سرداری میں جنت میں بھی ہوں گی. تو آپ کو چاہیے کہ ایسے کام کریں جس کی وجہ سے آپ کا رب بھی خوش ہو، آپ کا نبی بھی خوش ہو، آپ کی جنت کی سردار حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی خوش ہوں، اور آپ کی جو فیملی ہے، آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، وہ بھی خوش ہوں کہ کیا حیا والی ہماری بیٹی ہے، کیا حیا والی ہماری ماں ہے، کس قدر ہماری ماں پردے کو لازم کرتی ہے، ہماری ماں کس قدر قیمتی ہے کہ آج تک اس کو کسی غیر محرم نے دیکھا نہیں، اور وہ بھی کسی غیر محرم کے سامنے آج تک گئی نہیں ہے. تو اس طرح کے اپنے آپ کو معاشرے میں پیش کرنا چاہیے عورت کو، تاکہ اولاد جو ہے وہ بڑے فخر سے کہہ سکے ہماری ماں الحمدللہ بڑی باحیا ہے، اور بھائی جو ہے وہ سینہ تان کر کہہ سکے کہ یار اس بے حیائی دور میں بھی نا میری بہن بڑی باحیا ہے. تو جو سوشل میڈیا پر آنا چاہتے ہیں وہ آئیں، لیکن ایسے طریقے سے آئیں جس میں بے حیائی نہ ہو. بہت ساری عورتیں ہیں جو کام کر رہی ہیں، مثال کے طور پر وہ اپنا فیس یا تو چھپا دیتی ہیں اور اوپر سے اینک پہن لیتی ہیں اور دستانے بھی پہن لیتی ہیں، اور اسی طرح ایسا کپڑا استعمال کرتی ہیں جس کی وجہ سے ان کا چہرہ بھی نظر نہیں آتا اور اوپر سے اینک لگا لیتی ہیں، یا پھر اپنا چہرہ دکھلاتی ہی نہیں ہیں، چہرہ کیمرے سے پھیر لیتی ہیں، اور باڈی لینگویج بھی ان کی نظر نہیں آتی کیونکہ جو برقع نما ہوتا ہے کپڑا وہ بھی کیا ہوتا ہے، کھلا ہوتا ہے. تو اس طرح اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اس پلیٹ فارم پر کام کریں، لیکن یہ کام نہ کریں جس کی وجہ سے آپ بے حیا نظر آئیں. اس سے آپ اپنے وقار کو گرا دیں گی، اور اس سے آپ اپنے وقار کو جب گرائیں گی تو آپ اپنے جو مقام اور عہدہ ہے اس کو بھی ضائع کر بیٹھیں گی. بعد میں جب آپ کا حسن نہیں رہے گا، آپ کے اندر یہ ایکٹنگ نہیں رہے گی، یا اسی طرح آپ کی جو ٹیلنٹ ہے یہ ٹیلنٹ جب ختم ہو جائے گا، مطلب بڑھاپے کی عمر آ جائے گی، چہرے کے اوپر جھریاں پڑ جائیں گی، تب آپ کو سہاروں کی ضرورت ہوگی، تب آپ کو صرف تانا دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ اس کی خدمت کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کی خدمت کر کے ہمیں کیا ملے گا. تو جب آپ نیک ہوں گی تو آپ کا بیٹا آپ کی خدمت کرنے پر بڑا فخر کرے گا کہ میں ماں کے میں نے پاؤں دبائے ہیں، میری ماں کی دعائیں ہیں میرے ساتھ، اور میں معاشرے میں کیا ہوں، کامیاب ہوں. تو جو ہماری باحیا بہنیں ہوتی ہیں وہ جب بڑی ایج کو پہنچتی ہیں تو ان کا مقام اور مرتبہ جو ہوتا ہے وہ مزید بڑھ جاتا ہے. پھر ان کے پوتے، پھر ان کی پوتیاں، نواسے، نواسیاں، بھائی کی اولادیں، مطلب جتنا بھی خاندان ہوتا ہے نا، فیملی خاندان بڑا تعلق والا، رشتہ داری جتنی بھی ہوتی ہے وہ سارے رشتہ دار اس کی کیا کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں کہ نہیں یہ ہماری بوڑھی ہیں، ہماری بڑی ہیں، یہ آئیں گی تو ہم تقریب کا انعقاد کریں گے اور یہ ہمیں اجازت دیں گی تو ایسا کریں گے. پھر بیٹا بھی ماں سے مشورہ لیتا ہے، امی جان میں یہ کروں نہ کروں. اچھا بیٹا جب جاتا ہے تو پھر کہتا ہے امی میرے سر پر ہاتھ رکھو کہ میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ اللہ کی مدد ہو. اور ایک ماں ہے بھی وہ جو بالکل دین اسلام. ایسے یوٹیوب پہ تو بہت ساری عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، تو اگر وہ پردے میں آئیں تو ان کو لوگ ویسے زیادہ پسند نہیں کریں گے، بولا کیونکہ ان کی عزت ہوگی کہ وہ بے حیا ہیں. دیکھیں کہ پردے کے اندر آئی ہیں، جو بات ان کی فوکس کیا جائے گا. بالکل. دیکھیں میں نے عرض کی ہے ایسی عورتیں ہیں جو کام کر رہی ہیں. میں نے دیکھا چھوٹی بچیوں کو آگے کر دیتی ہیں، خود پیچھے بیٹھ جاتی ہیں،
اور اسی طرح کھانا تیار کرتی ہیں تو وہ کھانے کو دکھلاتی ہیں، خود نہیں، اپنا فیس نہیں دکھلاتی. یار بہت ساری ہیں جو کام کر رہی ہیں. اور اسی طرح بیانات بھی کرتی ہیں عورتیں. تو جو کوئی جس شعبے ساتھ وابستہ ہے نا، کم از کم حیا کو لازم پکڑیں، پردے کو لازم پکڑیں، پردہ لازم کریں. جی ضرور کریں، تاکہ ہاں جی ہمارا تہذیب، ہمارے میڈیا، سوشل میڈیا کو پتہ چلے تہذیب والے لوگ ہیں. جی بڑی بات یہ ہے کہ آپ اسلام کو سپورٹ کریں. آپ اسلام کو سپورٹ نہیں کر سکتی تو کم از کم آپ اسلام کو بدنام نہ کریں. تو آپ اسلام کی بیٹیاں ہیں، آپ اسلام والی ہیں، آپ مسلمان ہیں، تو آپ کا حق بنتا ہے. اگر آپ اپنے مذہب کو پروموٹ نہیں کریں گی تو اور کون کرے گا؟ ہم دیکھتے ہیں عیسائی ہیں جو اسی طرح انگریز ہے نا، جو انگریز تو نہیں آ کر کریں گے نا پروموٹ. انگریز تو یہی کہتے ہیں کہ یہ جو قیمتی ہیرے ہیں نا یہ ہماری بیٹیاں ہیں، قیمتی ہیں ہمارے لیے، تو ان کو کیا کرے، وہ اس معاشرے میں لے جائے جس میں ذرا برابر ٹک کے برابر عزت نہیں رہتی. یہاں پر تو عزت ہے اس معاشرے میں کہ بیٹا ہے تو وہ ماں کے سامنے اونچا نہیں بول سکتا. لا تقل لهما اف، اف کا معنی یہ کیا کر دیا امی جان، اس طرح بھی نہیں بول سکتا. فرمایا کہ تم ماں کو نکرانی نہیں سمجھ سکتا. مگر نہ وہ تو چاہتے ہیں کہ نکرانیاں بن جائیں، اولڈ ہوم میں کیا کروا دیں، ایڈ کروا دیں، داخل کرا دیں. تو اس لیے ہمارا یہ معاشرہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. تو اس لیے بڑا جو بیٹا ہوتا ہے یا بیٹی ہوتی ہے تو ان کو آپ بڑے فخر کے ساتھ خدمت گار بنوائیں تاکہ وہ آپ کی خدمت کریں تو سعادت بھی سمجھیں. مگر نہ وہ کہیں گے کہ نہیں ہماری ماں ہماری بہن ہے ہی گندی، اس کی کیا خدمت کرنی ہے، اسے منہ ہی موڑ لیں. تو ایسا ان کو نہ کریں پلیز. اس سے ڈبل جرم ہے. وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ خود گناہ گار ہو رہی ہیں کم کپڑے پہن کے، جن کپڑوں کی وجہ سے آپ کے جسم کی ساخت نظر آ رہی ہے. ایک تو آپ خود گناہ کر رہے ہیں اور دوسرا جو آپ کو دیکھ رہا ہے وہ بھی گناہ گار ہو رہا ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو بھی گناہ گار ہونے سے بچانا چاہیے اور جو آگے دیکھ رہا ہے اس کو بھی گناہ گار ہونے سے بچانا چاہیے. اچھا مولانا، پردے اور کپڑے کے لحاظ سے بات آئی جی تو گھر میں جو کپڑے پہنے جاتے ہیں ہاں جی کس طرح کے، کیونکہ آج کل فیشنی دور ہے، تو اس میں کس لحاظ سے کپڑے بنوائے جائیں اور تاکہ میری بہنوں کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ ہمیں کیسے کپڑے پہننے ہیں. بھائی عامر صاحب، ایسا کپڑا جس کی وجہ سے جسم کی ساخت نظر نہ آئے کہ پنڈلی کتنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہیں بازو جو ہیں یہ کتنے ہیں یہ نظر نہ آئے. اور باقی جو دوپٹہ ہے وہ بھی سر سے گرنے والا نہیں ہونا چاہیے، جو بالوں کو بھی محفوظ کر سکے، کیونکہ بالوں کے اندر خوبصورتی ہے. تو اس لیے اپنی خوبصورتی اپنے خامد کو دکھائیں، کوئی اور نہ دیکھے. گھر کے اندر آپ کا خامد ہے اور کوئی نہیں ہے، یا گھر کے اندر صرف عورتیں ہی عورتیں ہیں، تو پھر جیسا پہن لیتی ہیں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب مرد بھی ہیں تو پھر پردہ ضروری ہے. پردے کے لیے ایسا کپڑا ہونا ضروری ہے جو جسم کو ڈھانپے اور جسم کے جو اعضاء ہیں یہ نظر نہ آئیں. ہاں باقی جو ہے چہرہ کھلا رکھیں، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ کام کاج کرتے رہتی ہیں. اور اسی طرح جو پاؤں وغیرہ ہیں وہ بھی کھلے رہ جائیں، ہاتھ بھی کھلے رہ جائیں. اگر برتن دھو رہے ہیں، کپڑے دھو رہے ہیں، تھوڑا اوپر بھی کر لیتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. گھر کے اندر تو خیر ہے، لیکن باہر جب جائیں تو اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ کر جائیں، کیونکہ نبی کی بیٹی کو اجازت نہیں، نبی کی گھر والیوں کو اجازت نہیں کہ وہ بغیر چادر کے باہر جائیں. اچھا ایک اور بات ہے مولانا، جی کہ جو پردہ کرتی ہیں نا ان کو اصل پردے کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ جو کپڑے پہنے ہوتے ہیں وہ بس یہ سمجھتی ہیں کہ ہم پردہ کر کے بیٹھی ہیں. تو یہ گلے وغیرہ بڑے بنے ہوتے ہیں اور یہ ہاتھ کی بازو چڑھے، اس میں وہ ڈیزائن بنائے ہوتے ہیں تو کھلا ہوا ہوتا ہے. ہاں جی. دیکھیں ہر وہ کپڑا جس کی وجہ سے جسم کی ساخت نظر آتی ہے، یا اسی طرح عورت کا سینہ محفوظ نہیں ہے تو پھر وہ کپڑا تو نہیں ہے. تو اس لیے کپڑا وہ ہونا چاہیے جو عزت کو محفوظ کرے، جو عورت کی ساخت کو محفوظ کرے. یہ چند دن کی جوانی ہے، اس جوانی کو جو محفوظ کر لیتی ہیں جنت کے اندر ان کو بہت بڑی جوانی ملے گی جو ختم ہونے والی نہیں ہے. یہ جوانی تو ختم ہو جانی ہے اور پھر بڑی خوشی بھی ملے گی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دنیا نہیں دی، اپنی بیٹی کو یہی آخرت دی ہے، آخرت والی جوانی کی تیاری کروائی ہے. یہی وجہ ہے حضرت فاطمہ تو زہرا نے کبھی غیر محرم کے سامنے باہر نہیں نکلی کہ ان پر کسی کی نظر پڑ گئی ہو حضرت فاطمہ تو زہرا پر کہ دیکھا ہو ان کی باڈی کتنا ہے. استغفر اللہ. وہ تو چاہ رہی ہیں کہ کیا میرا جنازہ بھی رات کو نکلے کہ کوئی دیکھے نہیں کہ کتنا بھاری جسم والی ہیں، سوکھی ہیں، پتلی ہیں، موٹی ہیں، کوئی اس طرح بھی نہ دیکھ سکے. اور یہاں تک میں آپ کو بڑھ چڑھ کر بتاؤں، کتابوں کے اندر یہ بات ہے، کوئی حدیث میں نہیں ہے یہ بات، کتابوں میں یہ بات میں نے لکھی ہوئی پڑھی ہے کہ جب پہلی تاریخ کا چاند ہوتا نا، یکم تاریخ کا چاند ہوتا تو ساری دنیا چاند دیکھتی ہے نا.
حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاند نہیں دیکھتی تھی، فرماتی تھی ساروں کی نظریں چاند پر ہوں گی، تو آج میں بھی چاند کو دیکھ لوں تو میری نظر بھی ادھر جا کر پڑے گی، تو میری نظر غیروں کی نظر کے ساتھ کیا ہے، مل جائے گی. مطلب ایک جگہ پر جا کر نظریں رک رہی ہیں تو میری نظر ادھر جا کر ٹکرائے نہیں، اتنا پردہ کر رہی ہیں. اور ہماری بیٹیاں دیکھیں کہ کیا ان کے پاس یہ سیرت ہے یا نہیں ہے، کیا اپنے آپ کو اتنا محفوظ کر رہی ہیں. اور حضور کے پاس جاتی ہیں، ابا جان مجھے نوکر دے دو کہ پانی تو کم از کم لا کر دے دے، کیونکہ نلکے تو ہوا نہیں کرتے تھے، کنویں سے پانی لایا کرتے تھے. تو حضور نے فرمایا میری بیٹی نوکر کی بجائے تو خود کام کر لے کر اللہ تجھے کیا دے گا، بدلہ دے گا، اور تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر. اسی طرح بکریاں آئی حضور کے پاس، بکریاں لینے کے لیے گئی تو حضور نے فرمایا میری بیٹی سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لیا کر. تو حضور نے اپنی بیٹی کو جنت کے لیے تیار کیا ہے. تو ہم بھی اپنی بہنوں سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں آپ بھی اپنے آپ کو جنت کے لیے تیار کریں، وگرنہ جہنم کے اندر جانے والی زیادہ عورتیں ہوں گی. تو اللہ پاک نے آپ کو جہنم کے لیے پیدا نہیں کیا، آپ کو جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو آپ جنت کے لیے